اچھا تو چلیں ایک ایسی ناقابل یقین کہانی میں غوطہ لگاتے ہیں جو انجینئرنگ، دور اندیشی اور ایک ایسے منصوبے کی ہے جس نے ایک پوری قوم کو بچا لیا۔ ذرا سوچیں کہ آپ کو ایسے قدیم ڈھانچے ملیں جو اتنے جدید ہوں کہ وہ ماضی کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہی بدل کر رکھ دیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے دریائے نیل کے کنارے، جہاں ریت میں ایک معمہ دفن ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی تعمیرات ہیں، اتنی ایڈوانسڈ کہ یہ ہمیں قدیم دنیا کے بارے میں اپنی ہر سوچ پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ثبوت کیا کہتے ہیں۔ یہ جو حیرت انگیز تعمیرات ہیں جو ہزاروں سالوں سے کھڑی ہیں، ان میں انجینئرنگ کی کیسی ذہانت چھپی ہوئی ہے؟ یہ صرف کھنڈر نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بہت ہی منظم یعنی اسٹیٹ لیول کے منصوبے کے گواہ ہیں جو صرف ایک ہی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، ایک پوری قوم کی بقا۔ ذرا ان کی اونچائی کا اندازہ لگائیں۔ ان کی دیواریں 15 سے 20 میٹر تک بلند تھیں، یعنی آج کی کوئی 5 منزلہ عمارت جتنی اونچائی۔ یہ قدیم زمانے کے معماروں کے لیے ایک ناقابل یقین کارنامہ تھا۔ اور بات صرف اونچائی کی نہیں ہے، ان کی موٹائی وہ بھی اتنی ہی حیران کن ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 3 سے 4 میٹر چوڑی ٹھوس دیواروں کی، جو نہ صرف اندر رکھے اناج کے بے تحاشا دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے بلکہ وقت کے تھپیڑوں کو سہنے کے لیے بھی بنائی گئی تھیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام گودام نہیں تھے، یہ تو ذہانت سے انجینئر کیے گئے نظام تھے۔ تو پھر سوال یہ اٹھا کہ آخر یہ شاہکار ڈیزائن کرنے کا علم کس کے پاس تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ان عمارتوں کا راز کسی آرکیٹیکٹ کے بلو پرنٹ میں نہیں، بلکہ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی عجیب اور پریشان کن خواب سے جو مصر کے بادشاہ نے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں۔ پھر اس نے اناج کے 7 ہرے بھرے لہلہاتے خوشے دیکھے جنہیں 7 سوکھے اور مرجھائے ہوئے خوشے نگل گئے۔ یہ ایک ایسی پہیلی تھی جس سے بادشاہ کے بڑے سے بڑے دانا مشیر بھی حل نہ کر سکے، جس سے پوری سلطنت میں ایک بے چینی پھیل گئی۔ بادشاہ کو جس جواب کی تلاش تھی وہ اس کے بڑے بڑے مشیروں اور وزیروں کے پاس نہیں تھا۔ وہ تو چھپا تھا ایک ایسی جگہ جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایک جیل کی کوٹری میں جہاں یوسف نامی ایک شخص قید تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی کہ یہ 7 سال کی خوشحالی اور پھر 7 سال کے تباہ کن قحط کی خبر ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے اس آنے والی تباہی سے بچنے کے لیے ایک مکمل سٹیپ بائی سٹیپ اکنامک پلان بھی پیش کر دیا۔ اور یہ بات تو کمال کی ہے، یہ جو ہدایت تھی نا کہ اناج کو اس کی بالی سمیت رکھنا ہے، آج کی جدید زرعی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اناج کو لمبے عرصے تک نمی اور کیڑوں سے بچانے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہ قدیم حکمت تھی جو سائنسی طور پر بھی بالکل درست تھی۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ تو حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ان کی بصیرت کے پیچھے کوئی خدائی رہنمائی ہے۔ اور پھر کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کو نہ صرف قید سے رہائی ملی اور ماضی کے الزامات سے بری کیا گیا، بلکہ انہیں مصر کے سب سے طاقتور عہدوں میں سے ایک یعنی خزانوں کا نگران بنا دیا گیا تاکہ وہ قوم کو بچانے کے اس عظیم منصوبے پر عمل کروا سکے۔ تو منصوبہ شروع ہوا۔ خوشحالی کے سالوں میں وہ بڑے بڑے گودام لبالب بھر گئے، اور پھر ٹھیک ویسے ہی جیسے بتایا گیا تھا، ایک خوفناک قحط نے پوری سرزمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف مایوسی پھیلنے لگی۔ اور اسی بحران کی وجہ سے ایک بہت ہی ڈرامائی موڑ آیا۔ وہی بھائی جنہوں نے سالوں پہلے یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا، اب خود ان کے سامنے کھڑے اناج کی بھیک مانگ رہے تھے، اور وہ انہیں پہچان بھی نہیں پائے۔ سوچیں، اس وقت ان کے پاس پورا اختیار تھا، وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے انتقام کا راستہ نہیں چنا۔ انہوں نے مکمل معافی کا اعلان کیا، اپنے بکھرے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑا اور انہیں بھوک سے بچا لیا۔ تو یہ جو پوری کہانی ہے دور اندیشی، منصوبے اور معافی کی، یہ ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، ان بڑی بڑی عمارتوں کے پاس، اور ہمیں ان کا اصل مقصد سمجھاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ کتنا زبردست موازنہ ہے۔ جو اصول حضرت یوسف نے ہزاروں سال پہلے بنائے تھے، جیسے سینٹرل ریزرو رکھنا، بحران کی پہلے سے پلاننگ کرنا، اضافی پیداوار کو سنبھالنا، ارے یہ تو وہی اصول ہیں جن پر آج ورلڈ بینک اور IMF جیسی بڑی بڑی تنظیمیں چل رہی ہیں۔ تو دیکھا، یہ غلے کے گودام صرف پتھر اور مٹی کی دیواریں نہیں ہیں، یہ دراصل یادگاریں ہیں دور اندیشی کی، ایک ایسی قیادت کی جو حکمت عملی کو ہمدردی سے جوڑتی ہے، اور خاندان، ایمان اور معافی میں پائی جانے والی اصل طاقت کی۔
یہ سب کچھ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری پرانی کتابوں اور کہانیوں میں آج کی اس پیچیدہ دنیا کے مسائل کے لیے اور کتنے عملی حل، کتنی لازوال حکمت چھپی ہوئی ہے جو بس ہمارے دوبارہ کھوجنے کا انتظار کر رہی ہے۔